اب عمران صاحب بھی گفتگو سن رہے ہیں، یہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی تھے اور جج بشیر کے ہاں بھی تھے۔ یہ نواز شریف صاحب کی کارروائیاں جتنی بھی ہیں وہ جناب جج بشیر صاحب کے ذکر خیر سے جج بشیر صاحب تو تاریخی ہو گئے نا، کہاں کون ملزم بن گیا، پھر بادشاہ بن گیا، پھر ملزم بن گیا۔ اچھا یہ سارے کام جناب کے دستے مبارک سے ہو رہے ہیں، ماشاءاللہ کیا قسمت پائی ہے انصاف کا بول بالا کرنے کے لیے۔ عمران صاحب آپ بتائیے جی، آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا کارروائی ہوئی، کیا کہتے نیب معترض کیوں نہیں ہے؟ بہت شکریہ جامی صاحب، بڑی دلچسپ سماعت ہوئی ہے۔ یہ 2:30 بجے کا وقت مقرر کیا گیا تھا سماعت کے لیے، لیکن سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے یہ تاخیر کا شکار ہوئی۔ تقریباً 1.5 گھنٹہ بعد 4 بجے سماعت کا آغاز ہوا۔ تو جو اعظم نذیر تارڑ صاحب ہیں وہ تقریباً پروسیکیوشن پر حاوی رہے ہیں۔ نیب پروسیکیوٹر نے اگر کسی ٹائم پہ کچھ کہنا بھی چاہا ہے تو اعظم نذیر تارڑ صاحب نے اس کے ریبٹل میں پہلے ہی جو ہے وہ دلائل دیے ہیں۔ اس سماعت کے دوران یا ہو سکتا ہے تارڑ صاحب کو پہلے ہی پتا ہو کیا انہوں نے بات کرنی ہے۔ نہیں تو قانون دان جو ہے اس کو تو پتا ہوتا ہے نا کہ بھئی میرے خلاف کیا دلیل ہے، مجھے تیاری کیا کرنی چاہیے۔ کیا مثبت پہلو نکالا سر ویسے آپ نے؟ ظاہر ہے کوئی اٹھ کے تو نہیں آ گئے نا۔ صحیح جی، جیسے قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت میں آ گئے وکیل صاحب بغیر تیاری کے، بغیر، اور ایسی درخواست لکھ کے لائے جس میں پریئر ہی نہیں تھی۔ تو انہوں نے کہا بھئی یہ پنجاب کے کالج کیا کر رہے ہیں، لاء کالج یہ بھی نہیں سکھا رہے، ڈرافٹنگ بھی۔ تو اعظم نذیر تارڑ تو صاحب مرحل سرد و گرم چشیدہ ہے۔ جی عمران بالکل، اس میں جو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب تھے تو انہوں نے نیب پروسیکیوشن کو بار بار ان سے سوال کیا، ان سے مکالمہ کیا کہ دیکھیں ایک طویل عرصہ تک اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ اپیلیں زیر سماعت رہی ہیں۔ جج صاحب کی جانب سے پلیز کا لفظ یوز کیا گیا، کائنڈلی کا لفظ یوز کیا گیا کہ نیب پروسیکیوشن کوئی پوزیشن لے۔ اس کے بعد نیب پروسیکیوشن نے کچھ بھی نہیں کہا۔ نیب نے پروسیکیوشن نے صرف ایک بات کی کہ ہمیں جو انسٹرکشنز ہیں اس کے مطابق ہمیں سابق وزیر اعظم نواز شریف کی نہ تو حفاظتی ضمانت پر کوئی اعتراض ہے، اور جہاں تک بات ہے نواز شریف کو گرفتار کرنے کی تو ہمیں نواز شریف کی گرفتاری مطلوب نہیں ہے۔ اس پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمیں گرفتاری ہی مطلوب نہیں ہے تو پھر یہ ریفرنسز برقرار رکھنے کا کیا تک بنتا ہے؟ پھر آپ ایسا کریں کہ جو چیئرمین نیب ہیں ان سے آپ خاص طور پہ ایک میٹنگ کریں۔ پچھلی سماعت پر بھی ہم نے آپ سے کہا تھا کہ اس پر کوئی واضح پوزیشن لیں، ہم پھر ان کیسز کو لے کر بیٹھے رہیں۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ ایک پوزیشن لیں، ایک موقف لے کے آئیں، اور پھر اس کے بعد ہم ان اپیلوں پر بھی ساتھ ہی فیصلہ کر دیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ قوم کا وقت اور پیسہ ضائع ہو۔ پہلے ہی لمبی لمبی سماعتیں ہوئی ہیں اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں دیگر کیسز بھی زیر سماعت ہیں، تو اس ایک کیس کے لیے جس میں نواز شریف کی گرفتاری آپ کو نہیں چاہیے، اس کی پروٹیکٹیو بیل پر آپ کو اعتراض نہیں ہے، ان کی اپیلیں بحال ہونے پر اعتراض نہیں ہے، تو پھر ان ریفرنسز کو برقرار رکھنے کا کیا تک بنتا ہے؟ اس کے بعد جو توشہ خانہ کا ایک آج وہاں پر بھی سابق وزیر اعظم نواز شریف چونکہ جج بشیر صاحب کی عدالت میں پیش ہوئے ہیں، وہاں پر وہ تو زیر سماعت معاملہ ہے نا۔ وہاں پر آج شامی صاحب وہاں پر آج 3 مختلف درخواستیں دائر کی گئی تھیں سابق وزیر اعظم نواز شریف کی جانب سے۔ اس میں بھی 2 ایسی درخواستیں تھیں جس پر نیب اعتراض کر سکتا تھا لیکن نیب کی جانب سے اعتراض نہیں کیا گیا۔ ایک تو سابق وزیر اعظم نواز شریف نے پلیڈر مقرر کرنے کی درخواست کی تو اس پر نیب نے کوئی اعتراض نہیں کیا، پھر عدالت نے وہ اس کو الاؤ کر دیا۔ اب نیکسٹ جتنی بھی ہیرنگز ہوں گی توشہ خانہ میں ان کے پلیڈر پیش ہوں گے، سابق وزیر اعظم نواز شریف خود پیش نہیں ہوں گے۔ دوسری درخواست ان کی یہ تھی کہ جو ہماری جائیدادیں اس میں منجمد کی گئی تھیں جب اشتہاری قرار دیا گیا تھا تو ان کو بحال کیا جائے۔ اس درخواست پر نیب کو عدالت نے باضابطہ طور پر نوٹس جاری کیا ہے اور یہ ہدایات دی ہیں کہ آپ ایک واضح جواب لے کے نیکسٹ ہیرنگ پہ آپ نے وہ اس میں عدالت کے سامنے رکھنا ہے۔ تیسری درخواست جو ہے وہ چونکہ ایک اشتہاری کا پروکلیم اوفینڈر کا سٹیٹس تھا سابق وزیر اعظم نواز شریف کا، اب چونکہ وہ عدالت کے سامنے پیش ہو گئے ہیں تو یہ استدعا کی گئی تھی کہ وہ سٹیٹس ویڈرا کیا جائے، اور اس کو بھی عدالت نے منظور کیا ہے اور اب وہ سٹیٹس بھی ویڈرا کر لیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھیں نا بات یہ شامی صاحب کہ ایک زمانے میں انہی کیسز کے اوپر جو نیب کے ایک ترجمان ہوا کرتے تھے، کیا نام ہوتا تھا ان کا بھلا سا، کوئی نوازش سم تھنگ، ہاں ان کی جانب سے جو تو بیچارے ترجمان ایسے ہی تھے نا جی۔ نہیں میں ذکر کر رہا ہوں میڈیا میں سر فیکٹ کی بات کر رہا ہوں، میں ان کی ذات پہ کوئی جملہ نہیں کسنے لگا۔
فیکٹ یہ ہے کہ ان کے دور میں جب یہی کیسز یا کوئی اور کیسز نیب کے ہاں جاری ہوتے تھے تو لمحہ با لمحہ پریس ریلیز الزام کی نوعیت جس میں جرم ثابت ہوا ہوتا تھا وہ نیب پیش کیا کرتی تھی، اور نیب کے پروسیکیوٹر کی جانب سے جو دلائل دیے جاتے تھے لگتا تھا یہ کیس تو آج ہی ختم ہو جائے گا۔ اب یہ نوبت آ گئی کہ جج صاحبان جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کائنڈلی پلیز نیب پروسیکیوٹر کو کہ اپنی پوزیشن واضح کریں۔ تو یہ جو دو ایک ایکسٹریمز ہیں، یہ ایک طالب علم، یہ عام شہری ان کو سوچ کے سر تو پکڑتا ہوگا کہ یا تو وہ غلط تھا یا یہ غلط ہے۔ کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے، ہر چیز ریکارڈ پر موجود ہے، اور جس طرح سے یہ ریفرنس بنائے گئے، جس طرح سے ان کو چلایا گیا، جس طرح سے کارروائیاں ہوئیں، وہ تو سب عیاں ہو چکا نا۔ اب یہ اب کوئی معاملہ چھپا ہوا نہیں رہا، تو اب تو نیب کو شرمندہ ہونا چاہیے، اور ظاہر ہے کہ اب جو اپیل ہے ان کی، اب ارشد ملک جو ہیں جج، ان کی جب انہوں نے یہ ساری گفتگو کی تھی تو اس کے بعد اس مقدمے کا کیا رہ گیا تھا؟ کچھ بھی نہیں رہ گیا تھا۔ تو بہرحال اب دیکھیں، ان کو ایک مسئلہ صاف ہو چکا ہے، اب جو بھی عدالت میں معاملہ ہوگا، اب دیکھیں میں بار بار مختلف باتیں بریک بھی آگئی سنتے، یہ جو ہمارے جب یہ کیس چل رہا تھا نا، کون سا؟ پاناما کیس، جی پاناما، وہ درخواست گزار تھے عمران خان صاحب اور شیخ رشید صاحب۔ جی اس وقت عمران خان اشتہاری ڈکلیئر ہوئے تھے، وہ یا ایک حملے پارلیمنٹ پہ حملہ کیس میں اشتہاری، پی ٹی وی حملہ کیس، پارلیمنٹ پر اور پی ٹی وی پہ اشتہاری ہونے کے باوجود وہ وہاں بیٹھتے تھے جا کے کورٹ میں، کسی نے یہ سوال نہیں اٹھایا، میرا خیال نہ ان کے وکیلوں کو خیال آیا مسلم لیگ نون کے، اور وہ وہیں بیٹھے رہے، نہ عدالت میں کسی نے یہ بات کی۔ تو یہ باتیں جو ہیں کبھی کبھی سردی، کبھی گرمی، کبھی کے دن چھوٹے، کبھی کی راتیں چھوٹے۔ بس ایک مسئلہ ہوا نا، اب وہ ماننی پڑے گی بات، اگر ایک پارٹی نے ان چیزوں کی بنیاد پہ بیانیہ بنایا اور وہ کامیاب و مقبول ہوا، تو سوال ان پارٹیوں کے اوپر بھی ہے جن کے خلاف بیانیہ بنایا جاتا کہ وہ کہاں تھے جب آپ کے فیکٹ اینڈ فگر سٹرونگ تھے، تو آپ کی بیانیہ یا آپ کی کمیونیکیشن سنتا کون تھا؟ کوئی بس تب نوازشات تھیں، نوازشات کے ہوتے ہوئے یہ باتیں تو چیخ رہے تھے، کوئی سننے والا نہیں تھا۔ چلیے اشفاق صاحب بہت شکریہ، آپ نے بیک گراؤنڈ دیا جی، یہ آن میرٹ جو بیک گراؤنڈ تھا اس کیس کا انہوں نے بیان کیا، بتایا کیسے پنجاب جی بلال چودھری، ہمارے دانیال عزیز، اور سارے یہ جو تھے ہمارے وہ نہال ہاشمی، یہ سارے کیا چیختے تھے؟ یہی چیختے تھے نا، اور چیخ کے برا حال ہو گیا، توہین تک پہنچے، اور پھر بیچاروں نے سزا بھی کاٹی۔ ویسے اس کے بعد توہین کے معاملات میں اتنی سنگینی نہیں آئی، سختی نہیں آئی، نرم دلی کا مظاہرہ کیا عدالت عالیہ نے بھی، عدالت لیکن آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک، عمران بہت شکریہ آپ کا۔